استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة سيدنا وإمامنا حجة بن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں خود اپنے نفس امارہ اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اور خوف خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں اور دین اسلام کی تعلیمات پر حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دین اسلام جو ہم پر احکام وارد کی نافذ کیے ہیں، ہمارے لیے بیان کیے ہیں، وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم ہمیں اور آپ کو دیا ہے، چاہے وہ واجب کا حکم ہو چاہے وہ حرام کا حکم ہو، اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لحاظ سے ہمارا فائدہ ہے، ہمارے حق میں ہے، ہمارے ہت میں ہے۔ اگر ہم اس کو انجام دیں گے، جن چیزوں کا انجام دینے کا خدا نے حکم دیا ہے، تو ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن چیزوں سے خداوند عالم نے منع کیا ہے، اگر اس سے ہم رک جائیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دین اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی ہے، بلکہ دین اسلام ہمیں اور آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ دین اپنی مرضی کے مطابق ہم کو چلانا چاہتا ہے، لیکن ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ یہیں پر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ہماری مثال دین اسلام کے متعلق، احکام دین کے متعلق ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد اس کو جو دوائیں تجویز کی ہیں
پرچہ لکھ کے دیا ہے، مثلا 5 دوا لکھی ہے، تو اس میں سے مریض 2 دوا کھائے اور 3 دوا نہ کھائے، یا اس کے بتائے ہوئے اصول پر عمل نہ کرے، تو اس کی بیماری ٹھیک ہونے کے بجائے اس کی صحت دن بدن خراب ہوتی چلی جائے گی۔ اگر اس کی صحت خراب ہو رہی ہے تو اس کا قصوروار ڈاکٹر نہیں ہے، اس کا قصوروار مریض ہے، اس لیے کہ مریض نے اس کی تعلیمات پر، اس کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل نہیں کیا، اس کی تجویز کردہ دواؤں کا استعمال اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے اس نے معین کیا تھا۔ ایک طالب علم اسکول میں جاتا ہے، 5-6 سبجیکٹ اگر اس کو پڑھائے جا رہے ہیں، اس میں 1-2 سبجیکٹ میں محنت کرے اور بقیہ کو چھوڑ دے، محنت نہ کرے، تو رزلٹ اس کا خراب ہوگا۔ رزلٹ خراب ہونے کا ذمہ دار اسکول نہیں ہے، مینجمنٹ نہیں ہے، مدرس نہیں ہے، وہ بچہ ذمہ دار ہے کہ جس نے 2-3 سبجیکٹ پر محنت کی، بقیہ کو نظر انداز کر دیا۔ ہمارے ساتھ بھی مسئلہ بالکل یہی ہے۔ دین اسلام نے جو تجویزیں ہمیں دی ہیں، دین اسلام نے جو احکام ہمارے لیے معین کیے ہیں، ہم نے ان میں سے چند کو اپنایا ہے اور بقیہ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ توحید کا مسئلہ کسی بھی حد تک ہم اس بات کے خالی قائل ہیں کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ نبوت کا مسئلہ، امامت کا مسئلہ، عدالت کا مسئلہ، قیامت کا مسئلہ، یہ ہمارے پاس دلیلیں جو ہیں بچپن والی دلیلیں ہیں کہ اماں نے سکھایا تھا، دادی نے بتایا تھا، لہٰذا ہم مان رہے ہیں۔ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، قیامت ہے، نبوت ہے۔ یہ دلیل اس کے پیچھے کیا ہے؟ ماں باپ کی تعلیمات۔ ہم دلیل کے طور پر ماں باپ اور دادا کی تعلیمات کو پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کیوں ایک ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ عادل ہے تو کیوں عادل ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے تو کیوں بھیجے، وجہ کیا ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امامت کا مسئلہ ہے، قیامت کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس دلیلیں نہیں ہیں۔ یہ تو ہو گیا اصول دین کا حال۔ فروع دین، اللہ نے 10 چیزیں واجب کی ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا، تولا اور تبرع۔ نماز کسی حد تک ہم اپنا لیے ہیں، وہ بھی جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں۔ روزہ کبھی کبھی موڈ بن گیا تو رکھ لیں گے۔ خمس دینے کی عادت نہیں ہے، بچتا ہی نہیں ہمارے پاس، یہ معاشرے میں جواب دیا جاتا ہے، خمس کیوں نہیں نکالتے، بچتا ہی نہیں ہمارے پاس، اور بچت پہ خمس ہے۔ زکوٰۃ تو واجب ہی نہیں ہے، جہاد تو ہم کرنا جانتے ہی نہیں۔ حج اللہ نے دے دیا تو زندگی میں ایک بار چلے گئے، خلوص کم تھا، دکھاوا زیادہ تھا، اس لیے گئے ہیں تاکہ ہمارے نام سے پہلے الحاج لکھا جائے، حاجی لکھا جائے، اس لیے ہم حج کر کے آئے ہیں۔ تولا اور تبرع کچھ حد تک مانتے ہیں۔ تو ان میں سے جو چیزیں اللہ نے ہم پر عائد کی ہیں، واجب کی ہیں، ان 10 میں سے ہم کتنوں کو مانے ہیں؟ نتیجہ میں کیا ہوا؟ ہمارا سماج انحطاط کی طرف جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے، تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کا قصوروار جس طریقے سے اس بچے کے فیل ہونے کا قصوروار مینجمنٹ اسکول کا نہیں ہے، ٹیچر نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ہے قصوروار، تو اسی طریقے سے اس چیز کے ہمارے سماج کے انحناط اور پستی کی طرف جانے کا سبب ہم ہیں، دین اسلام نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی تھی، ہمیں اس کو اپنایا نہیں ہے۔
ہم اس کو مانتے ہی نہیں. ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دین وہ کہے، ہم سے اس چیز کا مطالبہ کرے جو ہمیں پسند ہے. ہم دین اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا نہیں چاہتے، بلکہ دین اسلام کو اپنے مزاج کے سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے نماز کی کیا حالت ہے، روزے کا کیا حال ہے، حج و زکوٰۃ و خمس تو ماشاءاللہ. امر بالمعروف، نیکی کی ہدایت کرنا ایک فروع دین میں سے ایک واجب ہے. جس طریقے سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، اسی طریقے سے نیکی کی ہدایت کرنا بھی واجب ہے. امر بالمعروف جس کو کہتے ہیں، اچھائیوں کا حکم دینا، اور برائیوں سے روکنا جس کو نہی عن المنکر کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے اسی طریقے جیسے نماز واجب ہے. ہمارے سماج میں کتنا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا ہے. مزاج بن چکا ہے، ارے وہ کر رہا ہے تو کرنے تو، ہم سے کیا مطلب. ہماری نگاہوں کے سامنے غلط کام کر رہا ہے، ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، ہم سے کیا مطلب. وہ جانے، اس کا خدا جانے، اس کا کام جانے. اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، روایت میں ہے کہ جس دن تم اچھائی کے حکم دینے اور برائی کے روکنے سے دستبردار ہو جاؤ گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کر دو گے کرنا، تو یاد رکھو تم پر بدترین افراد مسلط ہوں گے. بدترین افراد مسلط ہوں گے، اور ایسے افراد مسلط ہوں گے تمہارے اوپر کہ اس دور کے اچھے متقی پرہیزگار لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. کیوں؟ ہم نے امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیا، ہم نے نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا، اچھائیوں کا حکم نہیں دیتے، برائیوں سے منع نہیں کرتے. نتیجے میں خدا عذاب کے طور پر، سزا کے طور پر ایسے ظالم و جابر لوگوں کو ہم پر مسلط کرے گا کہ اچھے اور نیک بندوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بلائیں آئیں گی ہم پر، مصیبتیں آئیں گی ہم پر. آج کیا ہو رہا ہے سماج میں؟ آپ دیکھ لیجئے، آپ خود رہتے ہیں، ہم سے بہتر واقف ہیں. سوسائٹی میں رہتے ہیں، کتنا امر بالمعروف کیا جاتا ہے، کتنا نہی عن المنکر لوگ کرتے ہیں. نہیں کرتے، دیکھ رہے ہیں، نظر انداز کر جا رہے ہیں. نتیجے میں مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، پریشانیوں کے شکار ہم ہو رہے ہیں، بلائیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، وباؤں کے شکار ہم ہو رہے ہیں. نتیجے میں گڑ گڑا رہے ہیں لوگ، اور اللہ تک ہماری دعا جا نہیں رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا ہے. کیا اہل بیت علیہ السلام نے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا؟ یہ دین کیا سکھا رہا ہے ہم کو؟ دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم حق کہو. روایت میں ہے قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَىٰ أَبِيكَ، حق بات بول دو چاہے تمہارے باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ناراض ہو رہا ہے تو ناراض ہو جانے دو، حق کہنے میں کیا حرج ہے. آج کل لوگ ڈرتے ہیں کہ حق بول دیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، ملنا چھوڑ دیں گے، تعلقات ختم ہو جائیں گے. تو ہم اپنے دنیاوی تعلقات کو بچانے کی خاطر غلط کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. حق بولنے کی جرأت نہیں ہے. ہم شبائے جمعہ، روز جمعہ، ہر نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہر نماز جمعہ کے بعد زیارت وارثہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اس میں کیا فقرہ کہتے ہیں آپ؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ
وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ مولا میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، اور میں اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے اچھائیوں کا حکم دیا اور آپ نے برائیوں سے روکا۔ کب تک؟ حتی اتاک الیقین، یہاں تک کہ آپ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ امام حسین آخر وقت تک امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے۔ امام حسین سے بڑا امر بالمعروف کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام سے بڑا نہی عن المنکر کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ پورا گھر تباہ ہو گیا ہے، سب مارے گئے ہیں، بچے شہید ہو گئے ہیں، صرف اکیلے حسین بچے ہیں۔ اس وقت بھی امام حسین کربلا کے میدان میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرما رہے ہیں۔ اس وقت بھی چاہ رہے تھے کہ لوگ یہ برائی کے راستے پہ جو جا رہے ہیں، ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، اس سے دستبردار ہو جائیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ ائمہ کی سیرت یہ ہے، اماموں کا طریقہ یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے جب نکلے ہیں 28 رجب کو، تو امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ ہے ذہن میں آپ کے؟ میں نکلا ہوں اس لیے کہ ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے منع کروں، روکوں۔ آج ہم کتنا امام حسین کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، ہم سے بہتر اپنے آپ کو کوئی نہیں پہچان سکتا، آپ سے بہتر اپنے آپ کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ ہم خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، جھانکیں، کیا ہم امام حسین کی اس سیرت پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم نے کتنا امر بالمعروف کیا، کتنا نہی عن المنکر کیا، کتنے لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیا اور کتنے لوگوں کو برائیوں سے منع کیا؟ نہیں ہے۔ نتیجے میں پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو ان پریشانیوں اور مصیبتوں کی سزا مل رہی ہے کس بات کی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کرنے کی۔ آج اپنے اس ملک میں دیکھ لیجئے آپ، امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کرنے کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ معصوم کی حدیث ہے کہ اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ سزا کے طور پر ایسے ظالم و جابر بادشاہوں کو تم پر مسلط کرے گا کہ تمہارا جینا حرام ہو جائے گا اور اچھے اور نیک بندوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ آج دیکھیے لوگ ہم پر مسلط ہیں یا نہیں، ہمارے دین میں مداخلت ہو رہی ہے یا نہیں، چاہے وہ ترپٹ طلاق کی صورت میں ہو، دین میں مداخلت ہے یا نہیں؟ شریعت میں مداخلت ہے، اگرچہ یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، 3 طلاق والا مسئلہ ہمارے مذہب میں 3 طلاق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم 3 ہی کو نہیں مانتے، تو 3 طلاق کو ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں۔ لیکن مسلمانوں کا میٹر تو ہے، بعنوان مسلمان ہم بھی تو اسی میں شامل ہیں، تو ہمارے دین میں مداخلت ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے؟ آج ٹرپل طلاق کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے، کل کو کچھ اور مسئلہ اٹھایا جائے گا، دین کو بدلا جائے گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں۔ عزیزوں، ہم ہیرا ہیں، ہیرا۔ اسلام سے اچھا مذہب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی قیمت خود ہی، ہم اپنے آپ کو پتھر کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں۔ ہیرے ہیں
مگر ہم کوڑی کے دام بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو، ہم صرف چاپلوسی کرتے ہیں، ہم مسکا لگاتے ہیں، ہم جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں۔ دین اسلام کہتا ہے تم فاقہ کرو مگر سر اٹھا کے جیو، بھوکے رہو مگر سینہ تان کے چلو۔ دین اسلام ہاتھ پھیلانے کا حکم نہیں دیتا۔ آپ اندازہ لگائیے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہماری سوسائٹی کے ساتھ، ہمارے سماج کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ۔ کتنے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں نیوز میں اور پیپر میں، پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو مسلمان پٹ رہے ہیں صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ ہے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آج مسلمان پوری دنیا میں جو بدنامی کا دھبا لے کر کے ٹہل رہا ہے اور رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے، اس کی صرف اور صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ اس نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا۔ اہل بیت کا دامن چھوڑنے کے بعد عزت نہیں ملتی، ذلت ہی ملتی ہے۔ عزت اہل بیت کے پاس ہے۔ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو وہاں عزت ملے گی، کسی نیتا کی دھوتی میں عزت نہیں ہے، اس کی منتری کی چاپلوسی میں عزت نہیں ہے۔ جو عزت امام حسین کے دروازے پر اہل بیت کے در پر ہے، اس سے بڑی خدمت کچھ نہیں ہو سکتی۔ بس ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ آج جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو غرور و گھمنڈو کرتا ہو، ظلم و زیادتی کرتا ہو، مگر اس لیے کرتا ہے کہ ایک ذلت اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اس ذلت کو مٹانے کے لیے ظلم کرتا ہے لوگوں پر۔ اس ذلت کو جو اپنے اندر محسوس کر رہا ہے، رسوائی کو محسوس کر رہا ہے، اس کو چھپانے کی خاطر لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ نعرہ لے کر کے کیا آئے تھے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، اس کے بعد پھر ایڈ کیا سب کا وشواس، لیکن ہو رہا ہے سب کا ساتھ، سب کے ساتھ میں مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اپنی ذلت کو چھپانے کے خاطر، اس پر پردہ ڈالنے کے خاطر لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے پیغمبر کی حدیث ہے، الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے کبھی نہیں چلتی۔ بادشاہ اگر ظالم ہے تو اس کی حکومت ایک دن بھی نہیں چلے گی۔ کافر ہے، خدا کو نہیں مانتا، حاکم، ہو سکتا ہے اس کی حکومت کچھ دنوں تک چلے، لیکن اگر حاکم ظالم ہے، جابر ہے، تو ظلم کی حکومت زیادہ دن چلتی نہیں ہے۔ ایسے ظالم بہت آئے، تاریخ کے اوراق کو آپ پلٹیے تو دیکھنے میں آئیں گے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ظلم لوگوں نے کیا ہے۔ حجاج، نمرود، شداد، فرعون، ابھی آخر میں گیا ایک تو صدام، کتنے دن چلی حکومت؟ ظلم کی حکومت چلتی نہیں ہے، کفر سے چل سکتی ہے، ظلم سے کبھی
ظلم کا پیمانہ ایک دن جب چھلکے گا نا، خدا دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں برسر اقتدار ہے، اللہ نے ان کی رسی کو ڈھیل دیا ہے۔ کرو بیٹا، جہاں تک کر سکتے ہو ظلم کرو، ایک دن کھینچے گا رسی کو، اور وہی رسی ان کے گلے کا پھندا بن جائے گی، پھانسی پہ لٹک جائے گا۔ صدام نے 33 سال حکومت کی ہے، اس ظلم کی بنیاد ڈالی ہے، خون پانی کی طرح بہایا ہے صدام نے۔ نتیجہ، تخت حکومت پہ بیٹھنے والا تخت دار پہ لٹکا، لاکھوں کروڑوں پر حکومت کرنے والا کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ کہاں ملا؟ سرنگ میں۔ لیکن ہم اگر واقعاً دین کو صحیح سچا مذہب مانتے ہیں تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے آپ کو دین کے مزاج میں ڈھالیں، دین کو اپنے مزاج پر چلانے کی کوشش نہ کریں۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تعلیمات دین کو سیکھیں اور اس پر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کریں۔ پروردگار ہمیں واجبات پر عمل کرنے اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، یہ عزیزان جو یہاں عبادت کی خاطر آئے، پروردگار ان کی اس عبادت کو قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے درمیان پیار، محبت، اتحاد، بھائی چارہ قائم فرما، ہمیں مل جل کر کے ایک ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔